أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 170 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 کی تلاوت کی گئی. 248. وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ، کہ حضرت طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ تابوت یعنی وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور جس میں وہ اشیاء تھیں جو موسیٰ اور ہارون نے باقی ماندہ چیزیں چھوڑی تھیں، تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیہ، بڑی نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. پوری آیت کا ترجمہ دیکھیے. اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو چیزیں چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. بزرگان محترم، اس آیت کے مطلب کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات پس منظر میں ذہن میں رہنا چاہیے کہ اشدودی قوم گزری ہے، ایک جو بنی اسرائیل کی دشمن تھی. یہ اشدودی جو قوم تھی، اس قوم نے بنی اسرائیل کا جو متبرک صندوق تھا وہ اٹھا کر لے چلی گئی تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صندوق میں، جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، تابوت صندوق کو کہتے ہیں، تابوت سکینہ، اس کا نام تھا، اس صندوق کا نام تابوت سکینہ تھا، سکون اور راحت کا ذریعہ بننے والا. تورات شریف کی 2 تختیاں اس میں تھیں تابوت سکینہ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، وہ صندوق، وہ جو ہے عصا بھی اس میں تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی بھی اس میں تھی، اور من و سلوى نمین، جو 2 غذائیں آسمان سے اترتی تھیں ان میں سے ایک من ہے، اور من کا کچھ حصہ بھی اس کے اندر موجود تھا. یہ بنی اسرائیل اس کی تابوت سکینہ سے بڑی عقیدت تھی اور اس کو اپنی زمانے میں رکھتے ہوئے آئے تھے سلسلے کے ساتھ. مگر بنی اسرائیل کی جو دشمن قوم تھی، اشدودی قوم، وہ اس قوم نے بنی اسرائیل سے اس کو لے لیا تھا اور وہ چھین کر وہاں سے چلے گئے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو بنی اسرائیل منکر ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ ان کو کیوں بادشاہ بنایا گیا، ان کے پاس مال اور دولت ہی نہیں ہے، کوڑی نہیں، پیسہ نہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں. بہرحال بنی اسرائیل نے ایک مطالبہ اس وقت میں کیا تھا. وہ مطالبہ یہ تھا کہ طالوت اگر واقعی خداوند قدوس کی طرف سے بادشاہ بنے ہوئے ہیں تو کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے
جس نشانی سے آفاقی اور آسمانی نشانی ہمارے پاس ایسی ہو، جس نشانی سے ہم پہچانے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان طالوت کو بادشاہ بنا مقرر کیا گیا ہے، پھر ہم لڑیں گے۔ تو اس کا جواب اس کے اندر دیا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تم کو نشانی دیتے ہیں۔ وہ نشانی یہ کہ جو قوم تم سے تمہارا تابوت سکینہ اٹھا کر لے گئی ہے، وہ تابوت سکینہ فرشتے لے کر تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ نشانی ہوگی کہ طالوت بیٹھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے اس تابوت سکینہ کو لے آئیں گے اور تمہارے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا، فرشتے لے آئے اور پھر لا کر جو ہے اس تابوت سکینہ کو لا کر طالوت کے سامنے رکھا، اور حضرت طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی آفاقی طور پر وہاں دے دی گئی، مگر بنی اسرائیلی تھی، ٹیڑے پن کا شکار، اس پر بھی اعتراض کیا۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، تابوت سکینہ۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّکُم، کہ اس وقت کے نبی نے حضرت شمعون وغیرہ نے کہا کہ حضرت طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے پاس لے آئیں گے جو ہے لے آئیں گے فرشتے اور اٹھا کر لے آئیں گے، اور اس میں وہ تابوت ہوگا جس میں سکینہ تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ بات یہاں پر بتا دی گئی، پھر اگلی آیتوں میں اس کی باقی اور تفصیلات انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بنی اسرائیل کی ان حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان برائیوں سے ہم سب کی بات فرمائے جن برائیوں میں بنی اسرائیل مبتلا تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ